حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ حقائق بیان کی جاتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان کو مسخری سوچی اور کہنے لگا کہ بڑے میاں، کیا تلاش کر رہے ہو؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے نے صبر، برداشت اور سمجھداری کا کمال کا مظاہرہ کیا اور طنز کے اس زہریلے کانٹے کے جواب میں فکر انگیز مدنی پھول پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا، میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تیکھے جملے کا یہ خلاف توقع حیران کن جواب سن کر نوجوان چونکا اور کہنے لگا کہ بابا جی، آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کبھی کسی کو ملی ہے؟ فرمایا کہ بیٹا، یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا، اور آج جب میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ یعنی ہائے کاش میری جوانی کبھی پلٹ کر آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہا کہ افسوس، صد افسوس، میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خشک ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ میں نے جوانی کی ناقدری کی، اس وقت نیکی کی نہ آخرت کی کوئی تیاری کی، اور یوں ہی میری جوانی غفلت کے سوتے ہوئے بستر پر جاگ لگی۔ اب جب کہ بڑھاپا طاری ہو گیا تو صحت کمزور، جسم لاغر ہو گیا۔ کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا، لیکن بڑھاپے کے سبب حوصلہ ساتھ چھوڑ گیا۔ پھر وہ ضعیف العمر شخص اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے تم ابھی نوجوان ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو، عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ، کمر جھکنے سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور سر جھکا لو، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح کمر جھکائے اپنی جوانی تلاش کرتے پھرو گے، لیکن حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ کف افسوس ملتے رہو گے لیکن ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور حالات کا کچھ اس طرح سے سامنا ہوگا کہ بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کے رویا۔ اس مشفقانہ اور ناصحانہ انداز گفتگو اور انفرادی کوشش کے مدنی پھولوں کی خوشبو نے اس نوجوان کے دل و دماغ کو معطر اور اس سے بے حد متاثر کیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس بوڑھے پر طنز کے تیر چلانے والے نوجوان انفرادی کوشش سے متاثر ہو کر اب اس بوڑھے کے سامنے آئندہ کے لیے جوانی کی قدر اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کا عہد و پیمان کر رہا تھا۔ مفتی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان سامان بخشش میں جوانی کی قدردانی کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ دوستو، بیان کردہ پر حکمت حکایت اپنے دامن میں عبرت اور نصیحت کے بیش بہا مدنی پھول لیے ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک مدنی پھول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے تنقیدی لہجہ یا تنزیہ رویہ اپنائے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے صبر و تحمل سے کام لیجیے۔ موقع کی مناسبت سے احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش اور زہریلے کانٹوں کے جواب میں مدنی پھول پیش کرنے کی روش انشاءاللہ عز و جل مدنی نتائج سے سرفراز کرے گی، بلکہ اس مدنی مقصد کی راہ میں آسانیاں پیدا کر کے مدنی انقلاب برپا کر دے گی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس واقعے سے یہ سبق بھی ملا کہ مسلمانوں کو سمجھانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں اپنی اور دیگر اسلامی بھائیوں اور دینی اور دنیاوی بھلائیاں اسی میں پوشیدہ ہیں، جیسا کہ پارہ 27 سورہ ذاریات آیت نمبر 55 میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اس حقائق سے یہ بھی پتہ چلا کہ وقت کی ناقدری بھی لاخر ندامت لاتی ہے، خصوصاً ایام جوانی میں بے فکری، لاپرواہی اور ان حسین لمحات کی بقدری بڑھاپے میں پچھتاوے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جن کی جوانی کا سفر گناہوں کی تاریکیوں میں گزرتا ہو، جب وہ بڑھاپے کے عالم میں نیکیوں کی روشنیوں کی طرف رخ موڑتے ہیں تو بہت
دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی کچھ کرنا بھی چاہے تو جسم اور اعضاء کی کمزوری اور صحت کی خرابی حوصلے پست کر دیتی ہے۔ لہٰذا جب تک جوانی کی نعمت ہے اور صحت سلامت ہے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت اور اچھے کاموں کی عادت پر استقامت پانے کی کوشش کیجیے، اور اگر آج نیکیوں سے جی چرا کر بدیوں میں دل لگا کر ہمت و صلاحیت اور وقت کی نعمت گنوا بیٹھے تو کل پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت کا پچھتانا اور افسوس سے ہاتھ ملنا کسی کام نہیں آئے گا۔ وقت کی تیز رفتار دھار ہمارے لیے لیل و نہار یعنی دن رات کو کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ وقت کی لگام کبھی کسی بھی ہاتھ نہیں آتی، اور وقت کی گاڑی سے کون کہے کہ ذرا آہستہ چلو۔ بس آج وقت کی قدر ہے اور اس سے فائدہ اٹھا لیجئے، ورنہ پھر گیا وقت آئے گا کہاں۔ سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اپنی دماغی اور جسمانی صلاحیتوں سے صحیح معنوں میں جوانی میں ہی فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے اور مطالعہ کرنے کی عمر بھی جوانی ہی ہے۔ بڑھاپے میں تو بارہا عقل، فہم اور قوتیں یہ سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ غور و فکر کی صلاحیت ماند یعنی ہلکی اور کمزور پڑ جاتی ہے۔ یادداشت کا خزانہ آہستہ آہستہ خالی ہو جاتا ہے۔ دماغ خلل کا شکار ہونے کے سبب انسان بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور اسے بعض اوقات ایسی مضحکہ خیز حرکات کا صدور ہوتا ہے کہ بے اختیار ہنسی آ جائے۔ لیکن خوشخبری ہے اس نوجوان کے لیے جو تلاوت قرآن کا عادی ہے کہ اگر ایسے نوجوان کو بڑھاپا آیا تو وہ ان آزمائشوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مسلمان تلاوت قرآن کا عادی ہو اس پر انشاءاللہ عز و جل یہ یعنی جوانی میں حاصل کیے گئے علم کو بڑھاپے میں بھولنے کی حالت طاری نہیں ہوگی۔ دوستو، مذکورہ روایت سے پتہ چلا کہ تلاوت قرآن پاک کرنے والا نوجوان اگر بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس حالت میں نسیاں یعنی بھول جانے کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ یہ منظر تمام ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ اکثر بوڑھے بزیان یعنی بے خدا گوئی و نسیان یعنی بھول جانے کے مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں، لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ بڑھاپے کی منزل سے ہمکنار ہیں لیکن پھر بھی علمی جلالت اور ذہنی قوت کی ایسی شان و شوکت کہ دیکھنے والے کو ورطہ حیرت یعنی انتہائی حیرت میں ڈال دیں۔ ان ساری عظمتوں کا ایک سبب جوانی کی عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ الحمدللہ عز و جل جوانی میں عبادت و ریاضت کا ذوق و شوق بڑھانے اور تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی بھرپور کوششیں قابل ستائش ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت قرآن پاک کی تعلیم، حفظ و ناظرہ کو عام کرنے کے لیے اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ بالغان کے ساتھ ساتھ بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترغیب ہوتی ہے، جس میں ہزاروں اسلامی بہنیں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ نمبر 3، فقیری سے پہلے امیری کو۔ نمبر 4، مصروفیت سے پہلے فراغت کو۔ نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو۔ جوانی کے متعلق حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی کے تحریر کردہ کلام کا خلاصہ ہے کہ جوانی کھیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جب کہ اعضاء بیکار ہو جائیں کثرت عبادت کی خواہش کرنا ایک بیوقوفی ہے۔ جو کرنا ہے جوانی میں کر لو کہ جوان صالح کا بہت بڑا درجہ ہے۔ لہٰذا صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو رائیگاں یعنی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو، یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صدا نہ حسن جوانی رہندی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ بلبل باغاں بولے، صدا نہ باغ بہاراں، یعنی یہ حسین جوانی ہمیشہ سلامت نہیں رہتی اور نہ ہی دوست و احباب کی صحبتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ باغ میں روزانہ چہچہانے والے بلبلیں اور باغ کی بہاریں بھی سدا نہیں رہتیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بٹھاؤ۔ جب بٹھایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ ذکر اللہ اور تسبیح میں مشغول ہو گئے اور پھر روتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کر کے بطور عاجزی فرمانے لگے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اللہ عز و جل کا ذکر یاد آیا، اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی۔ دوستو، ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ اسلام کس قدر نیکیوں کے قدردان اور عاجزی کے پیکر تھے کہ محبوب رب اکبر حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہونے اور ساری زندگی نیکیوں میں بسر کرنے کے باوجود حسرت ہے کہ کاش
کثرت عبادت و ریاضت کی مزید سعادت نصیب ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عاجزی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ اے جوان، تیری نوجوانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر، اسے فضولیات میں مت گزارو، ورنہ جب ہوش آئے گا تو اس وقت تیر کمان سے نکل چکا ہوگا، اور کمان سے نکلے تیر کبھی واپس نہیں آتے۔ اے نوجوان، غافل نہ بیٹھ، یہ فرصت و غفلت کا وقت نہیں بلکہ ہنر سیکھنے اور کام کاج کرنے کا وقت ہے۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی میں عبادت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت اس کا خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت و بصارت، طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو طلیب تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہ سے محفوظ رکھا، اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے باقی رکھا ہے۔ اس کے برعکس حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دیا۔ خوشخبری ہے اس صالح نوجوان کے لیے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری اور عبادت کرتے کرتے بڑھاپے کی منزل آ گئی، اور بڑھاپا بھی ایسا کہ ذوق عبادت تو ہے لیکن صحت و ہمت ساتھ نہیں دے رہی، تو انشاءاللہ عز و جل اسے اس لاچاری کے عالم میں بھی صحت اور نوجوانی میں کی ہوئی عبادت جتنا ثواب ملتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ حالت اسلام میں نیکیاں کرتے ہوئے عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں ثبت تحریر فرماتا رہتا ہے جو وہ اپنی صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے مگر جوانی میں بڑی عبادتیں کرتا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معذور قرار دے کر اس کے نامہ اعمال میں وہی جوانی کی عبادت لکھتا ہے۔ لہٰذا جوانی کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے تاکہ کل جب بڑھاپا زیادہ عبادت کرنے سے معذور کر دے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے کس پناہ سے صحت و جوانی والی عبادت جیسا ثواب ملتا رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت اختیار کرنے والا، میری رضا کی خاطر اپنی نفسیاتی شہوات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ واقعی اگر انسان اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار، اس کے محبوب رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بن جائے تو وہ فرشتوں کی مانند بلکہ بعض فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یاد رکھیے ہمارے رسول ملائکہ کے رسولوں سے افضل ہیں، اور ملائکہ کے رسول ہمارے اولیاء سے افضل ہیں، اور ہمارے اولیاء عوام ملائکہ یعنی غیر رسول سے افضل ہیں۔ فساق و فجار ملائکہ سے کسی طرح افضل نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اللہ عز و جل ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی کے لیے وقف کر دیا ہو۔ بیان کردہ دو روایات اطاعت شعاروں کے لیے اپنے دامن میں کثیر برکات و عنایات سموئے ہوئے ہیں کہ جو سعادت مند اپنی عمر جوان خدائے خنان و منان عز و جل کی رضا والے کاموں اور اس کی بندگی میں گزارے، ناجائز امنگوں اور بری خواہشوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مقام عظمت و عزت اور درجہ محبوبیت پانے کی امید نوید ہے، کیونکہ جوانی میں نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عبادت شباب یعنی جوانی کی عبادت کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جوانی میں گناہوں سے بچے اور رب عز و جل کو یاد رکھے، چنانچہ جوانی میں اعضائے قوی اور نفس گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اسی لیے اس زمانے کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس دور پرفتن میں جبکہ بدقسمتی سے کثیر نوجوان قرآن و سنت سے دور، جوانی کی مستی میں مخمور، حرص و ہوس دنیا کے نشے میں چور اور نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہوں اور بے حیائیوں کے سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے اصلاحی امت کا علم بلند ہمت کیا اور اس بے راہ روی اور بے حیائی کے سیلاب کو روکنے کی کامیاب کوششوں کا سفر شروع کر دیا ہے۔ دعوت اسلامی کی کامیابی کھلی کتاب کی مانند
آج سب پر آشکار یعنی واضح ہے کہ وہ نوجوان جو شیطانوں ناہجار اور نفس بے لگام کے غلام نظر آتے تھے، خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو ان کی بے رونق زندگیوں میں انقلاب کی بہار آ گئی، اور وہ اپنی جوانی کی پربہار ایام اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر وقف کر کے اس مدنی مقصد کو عام کرنے والے بن گئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ انقلابی اقدامات میں سے ایک اہم ترین قدم یہ ہے کہ اس مدنی ماحول نے گناہوں میں غلطاں یعنی لڑکے اور ہر دم دنیاوی مستقبل کی بہتری کی فکر میں پریشان رہنے والے نوجوانوں کو شاہراہ تقوی پر گامزن یعنی چلنے والا اور فکر آخرت کے لیے مصروف عمل کر دیا۔ اس مدنی ماحول کی برکت سے کثیر نوجوان اسلامی بھائی دنیاوی رنگینیوں اور جوانی کی غفلت شعاریوں سے منہ موڑ کر راہ خدا کے لیے وقف ہو گئے۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آپ سے بھی التجا ہے کہ اپنی دنیا و آخرت کی بہتری اور زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے کہ بہترین زندگی کا راز اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مضمر یعنی پوشیدہ ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے، بہترین زندگی وہ ہے جو رب کائنات اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے صدقات کا خصوصی حکم دیا جو اپنی زندگی اللہ عز و جل کے لیے وقف کر چکے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تیرے لیے 70 صدقوں کے برابر ثواب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا اور ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ کتنے خوشبخت ہیں وہ نوجوان جنہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت کا شرف حاصل ہو جائے، جن کی جوانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری ہو، باوجود قدرت کے جن کا دامن نفس کی چالوں اور شیطان کی جالوں میں نہ الجھا ہو، اور جن پر خوف خدا کا غلبہ رہا۔ ان خوش نصیبوں کے لیے ذکر کردہ روایت مبارکہ کے مزدہ جاں فضا ہے، اور ایسا نوجوان معاشرے میں بھی مقام و مرتبہ اور عزت و عظمت کا حامل ہوتا ہے۔ جوانی کی بہاروں کو مدینے کی خوشبوؤں سے معطر کرنے، عالم شباب کو گناہوں کے داغ دھبوں سے بچانے اور شرم و حیا کا پیکر بننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مکتبات اور مدینہ کا بیان باحیا نوجوان کا کیسر ہدیۃً حاصل کیجیے۔ نوجوانوں کو بے راہ روی، سستی کی روش چھوڑنے، اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کی پیروی میں دین ملت کی خدمت کرنے اور دین اسلام ہی کو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سمجھنے کا ذہن دیتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا، تیرے صوفے میں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، امارت کیا شکوائے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ دوستو، جوانی اللہ عز و جل کی بہت عظیم نعمت ہے۔ جسے یہ نعمت ملے اسے اس کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت و اطاعت میں گزارنا چاہیے۔ وقت کے انمول ہیروں کو نفع اور رسانیوں کے ذریعے بنانا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے کہ عبادات کا اصل وقت جوانی ہے۔ شعر: کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات پڑھنی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ وقت کی قدر کرو، اسے غنیمت جانو، گیا وقت ہاتھ نہ آئے۔ اور خصوصاً ایام جوانی کے اوقات کی قدردانی ضروری ہے، کیونکہ جوانی میں انسان کے اعضاء مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے احکام و عبادات کی بجا آوری، تندرستی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ممکن ہوتے ہیں یہ سب کچھ۔ بڑھاپے میں پھر یہ بہاریں کہاں نصیب، اس وقت تو مسجد تک جانا بھی شاید دشوار ہو جائے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی ہمت بھی نہیں رہتی، نفل تو کجا فرض روزے پورے کرنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے، اور ویسے بھی جوانی کی عبادت امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔
جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور رحمت رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صبح کے وقت عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مرسلین علیہ السلام کو تمام لوگوں پر۔ دوستو، اس روایت سے معلوم ہوا کہ عبادت گزار جوان یقیناً خوش بخت ہے، اس کے لیے بہت ساری فضیلتوں اور سعادتوں کی نوید یعنی خوشخبری ہے۔ لیکن اس طرح کی روایات سے کوئی یہ مطلب اخذ نہ کرے کہ بوڑھا تو کسی کھاتے میں ہی نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں، یاد رکھیے یہ اسلامی معاشرہ ہے، انفرادیت خصوصیت ہے کہ وہ بوڑھوں اور ضعیفوں کو بھی بلندیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسلام میں بوڑھوں کو بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دینے اور انہیں کسی ادارے میں جمع کروا دینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کا توڑا امتیاز ہے کہ اس دین مبین میں بلا تفریق رنگ اور نسل اور بلا امتیاز عمر و قد ہر مسلمان اپنا خاص مقام رکھتا ہے، جس کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر لازم قرار ہے۔ محبوب رب ذوالجلال حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجہ بلند کرے گا۔ حضرت سیدنا کعب بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا، یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ لہٰذا ضعیف العمر اسلامی بھائی بھی دل چھوٹا نہ کریں اور مایوسی کی کالی گھٹا اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، کیونکہ جب جاگے ہوا سویرا۔ اگر سفر حیات کے کسی بھی موڑ پر شعور بیدار ہو جائے تو بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اسے غنیمت تصور کیجئے اور صبح زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے آہوازاری اور تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیے، اور امید و بیم یعنی امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے سہارے دامن پسارے پھیلائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیجیے۔ اس آیت امید افزا، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کو پیش نظر رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل نا امید اور خالی دامن نہیں، بلکہ مغفرتوں اور بخششوں کی دولت لازوال سے مالا مال ہو کر لوٹیں گے۔ نہ ہو نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔